بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ کو خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس کا ٹاپک ہے 7 ways ٹو اسٹاپ انڈرسٹینڈنگ یور سیلف۔ اپنے آپ کو کم سمجھنے سے روکنے کے 7 طریقے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے پوائنٹس، پھر اس کا اوور ویو۔ یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، میں آپ کو ان پوائنٹس کو بتا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا اوور ویو۔ نمبر 1 ہے اسٹاپ پیپل پلیزنگ۔ لوگوں کو خوش کرنا بند کر دیں۔ موو آن کوئکلی، اور جلدی سے آگے بڑھیں۔ امبریس دا نیسیئرز، ریفیوزز کریں، یعنی کہ ریفیوز کرنا، ڈینائی کرنا سیکھیں اور اس کو ڈینائی کرنے کو گلے لگائیں۔ انکریز یور کانفیڈنس، اپنے اعتماد میں اضافہ کریں۔ اپنی طاقتوں کو یعنی اپنے ٹیلنٹس کو دیکھیں۔ بی اے گیور، دینے والے بنیں۔ اسٹے ہیمبل، عاجز رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اوور ویو۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکنا۔ جب ہم خود کو کم سمجھتے ہیں تو ہم اپنے تجربات کو محدود کرتے ہیں اور آگے نہ بڑھنے کی وجوہات تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تعمیری تاثرات پھینک دیں اور قابلیت میں مزید سرمایہ کاری کریں۔ یہ عجیب لگ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ کسی کو اپنے موضوع میں مکمل طور پر علم سے محروم ہونا چاہیے۔ ہائبرڈ میں لوگوں کو اچھے لیڈروں اور مینیجرز کی ضرورت ہوتی ہے، ماہرین کی قیادت کرنے والی ٹیموں کی نہیں۔ اس کے بجائے ہم اپنی ٹیم کے وسیع ڈھانچے میں اپنے کردار پر غور کریں اور اپنے اقدامات کو زیادہ مؤثر طریقے سے پلان کریں، جیسے کہ کمپنی کہاں توسیع کرنے کا ارادہ کر رکھتی ہے، اس کا آپ کے فنکشن سے کیا تعلق ہے، اگلے مرحلے تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات آپ کے قابو سے باہر عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی طاقتوں اور کمزوریوں سے خود آگاہ ہونا یا دوسروں کے ساتھ اچھی طرح کام کرنا زیادہ اہم ہے۔ ایک لیڈر کے طور پر ایک ایسا ماحول بنانا جو متنوع ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ فیصلے یا بدلے کی خوف کے بغیر اپنے خیالات اور نظریات کا اشتراک کریں۔ ہو سکتا ہے اب وقت آ جائے کہ آپ اپنی قدر کو پہچانیں اور خود کو نظر انداز کیے جانے والے بہت سے حیرت انگیز مواقع سے الگ کرنا چھوڑ دیں۔ اپنے آپ کو کم سمجھنے سے روکنے کے جو 7 طریقے ہیں ان میں اگر آپ اپنی محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے میں محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں اور آپ اپنے حقدار سے کم پر طے کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں اور آپ کے آنے والے مواقع کو ختم کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں۔ اپنی اہلیت کو مشکوک نظروں سے دیکھنا بند کریں اور اپنی صلاحیتوں کو کم سمجھیں اور ان چیزوں کو مزید کرنا شروع کریں۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر ایک آدمی پتھر توڑنے کا کام کرتا تھا۔ اس کی اپنی زندگی سے کوئی گلا شکوہ نہیں تھا، پورا دن کام کرتا، محنت کرتا، شام کو اسے مزدوری ملتی اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا اور سکون سے سو جاتا۔ ایک دن وہ اپنا کام کر کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک خیال آیا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، میں سارا دن پتھر توڑتا ہوں، آخر میں مجھے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں جس میں مشکل سے میرے اور میری بیوی کا بچوں کا گزارا ہو پاتا ہے۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے جو مجھے ایسی طاقت مل جائے کہ جو میں بھی چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ وہ گھر پہنچا، کھانا کھایا، لیکن اس کے دماغ میں یہی خیال چل رہا تھا اور یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ نیند میں اسے خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ اپنا کام ختم کر کے واپس گھر آ رہا ہے۔ راستے میں اس نے ایک بہت بڑا گھر دیکھا۔ اس کے دل میں آیا کہ کاش یہ گھر میرا ہوتا ہے۔ اس کے سوچتے ہی وہ اس گھر کا مالک بن گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس نے سوچا وہ بن چکا ہے، لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہ پائی کیونکہ اس سے اچانک ایک شور سنائی دیا۔ اس نے اپنے گھر کے باہر دیکھا، ایک بہت بڑی ریلی نکل رہی تھی، ان کے درمیان میں ایک سیاستداں ہاتھ ملا رہا تھا۔ پھر اس کے اندر سے یہ خیال اٹھا کہ کاش میں سیاستداں ہوتا،
میرے پاس بھی اتنی ہی طاقت ہوتی جتنی اس کے پاس ہے، بس اس کے سوچنے کی دیر تھی کہ وہ سیاستداں بن گیا۔ بہت خوش تھا کیونکہ اس کے آس پاس بہت سے لوگ تھے، لیکن اس کی یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہ رہ پائی۔ دھوپ بہت ہی تیز تھی اور سیاستداں کو عادت نہیں تھی کہ گرمی میں رہنے کی۔ اس دھوپ کی وجہ سے اس کو چکر آ گئے، وہ گر گیا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ یہ جو سیاستداں سب سے طاقتور نہیں ہے، یہ جو سورج ہے سب سے طاقتور ہے۔ اس کے دل میں آیا کہ کاش میں سورج بن جاؤں۔ اس کے سوچنے کی دیر تھی کہ وہ سورج بن گیا اور بہت خوش ہوا کیونکہ پوری دنیا کو وہی روشن کر رہا تھا اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی روشنی کو روک سکے۔ اس کی یہ خوشی بھی زیادہ دیر نہ رک پائی، زیادہ دیر تک نہ رک پائی کیونکہ کچھ ہی دیر بعد آسمان ہر کالے بادل آئے اور سورج کی روشنی کو روک دیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں بادل بن جاؤں۔ بادل بن گیا اور آسمان میں اڑنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ہوا کا جھونکا آیا اور بادلوں کو لے گیا۔ پھر اسے لگا کہ بادلوں سے تو ہوا زیادہ طاقتور ہے، کاش کہ میں ہوا بن جاؤں۔ اور وہ ہوا بننے کے بعد اسے اندر سے الگ ہی مزہ آیا کہ اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یقین ہونے والا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں، لیکن اس کے آگے آیا پہاڑ۔ اس ہوا نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور اس پہاڑ کو ذرا سے بھی نہیں ہلا پایا۔ تب اسے احساس ہوا کہ دنیا میں کوئی ہے جو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جس میں دم ہے اس ہوا کو روکنے کا۔ اور اس نے کہا کہ کاش میں پہاڑ بن جاؤں، اور وہ پہاڑ بن گیا۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی خوشی زیادہ نہیں رہ پائی۔ اس کو جانی پہچانی سی ایک آواز سنائی دی اور اسے ساتھ ساتھ اسے درد ہونے لگا، جیسے کہ کوئی اسے توڑ رہا ہے۔ درد سے وہ چیخنے لگا اور کہا کہ کاش میں وہ بن جاؤں جو اس پہاڑ کو توڑنے کا دم رکھتا ہے۔ لیکن اس بار اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ وہ رونے لگا، چیخنے چلانے لگا، لیکن وہ نہیں بن پایا۔ درد اس کی برداشت سے باہر ہو گیا اور اس درد سے آنکھ کھلی اور سامنے شیشے میں دیکھا اور اس کو سمجھ آیا کہ میں خواب میں وہ کیوں نہیں بن پایا، کیونکہ میں اصل زندگی میں وہی ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی کوٹس۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ Do not understand yourself by comparing yourself with others. It's our differences that makes us unique and beautiful. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.